بچھڑا ہے تو وہ تو پریشان ہوں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری بحیثیت شہری کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں نا، لوگ گائیڈ بھی کرتے ہیں، مس گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ جب سچویشن ایسی ہو، آپ مجھے بتائیں کہ کس سے تحقیقات کرائی جائیں؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے آئی جی، ان کے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ صوبے کے آئی جی نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، جب وہ کہہ رہے ہیں صوبے کا وزیر داخلہ وہ ناکام ہو گیا، وہ جو کیا ورڈ یوز کیا ہے انہوں نے اس لیٹر میں بار بار، کوتاہی، کہ ان کو ناگوار گزرا وکیل صاحب کو کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ ورڈ استعمال کیا۔ تو جب وہ کسی سے مطمئن نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں کہا ہمیں فلاں آئیو دے دیں، ہم نے وہ آئیو بھی ان کو دے دیا۔ انہوں نے کہا جی پنجاب فورنزک سے اس کا میچ وغیرہ کرا لیں چیزوں کو، وہ بھی کر لیا۔ NCCIA وفاقی ایجنسی ہے، تو ہم ہر چیز کر رہے ہیں۔ ایپل یا میٹا کو ہم لکھ رہے ہیں تمام چیزوں کو منظر عام پہ لانے کے لیے، اس کے لیے جو قانونی کارروائی ہے وارنٹ ایشو کرانا، وہ ہم کروا رہے ہیں۔ تو ہم حد الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ اس کو ریجیکٹ کریں گے، کل کو کوئی اور کمیشن بنائیں گے، کوئی اور آئیو، تو یہی چیز چلتی رہے گی۔ ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو کلوز کرنا ہے۔ فیملی کو میری گزارش ہے، فیملی کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا، اور جج صاحب جو ہے نا، میرے خیال میں جج کی ذات سے زیادہ امپارشل، مطلب حکومت تو پارشل ہوگی نا، پولیس تو پارشل ہوگی۔ سوچیں کہ اگر حکومت کے دل میں کچھ ایسی چیز ہوتی یا پولیس کے دل میں ایسی چیز ہوتی، ہم کیوں چاہتے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کلیئر کیا جائے، کلیئر ہو، تاکہ ان کی فیملی کو اطمینان مل سکے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ واحد ایک ایسا طریقہ تھا کہ آپ اس کو آبجیکٹیولی، امپارشلی آگے کی طرف لے جا پائیں، تاکہ اس کے محرکات کو ہم سمجھ سکیں۔ اس کے بعد جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جی صاحب، آپ نے فرمایا یہ کر کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ پہلے دن سے ہی فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے شریک ہوئے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی انویسٹیگیشن ٹیم یا حکومت ہم سے تعاون نہیں کر رہی، ہم سے ویڈیوز شیئر نہیں کی گئی، اب تک کیا انویسٹیگیشن وہ شیئر نہیں کی گئی، اور جو 24 سوالات انہوں نے کیے اس کا جواب نہیں ملا۔ دوسری بات یہ کہ آپ ماشاء اللہ بیرسٹر ہیں، پریکٹس لائر بھی رہے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ مرڈر کیس کی جوڈیشل کمیشن کس قانون کے تحت انکوائری کر سکتا ہے؟ وہ کس قانون کے تحت؟ 1969 کا یہ انکوائری کا آرڈیننس ہے، 1969، آج ہم نے نہیں بنایا، یہ 69 سے چلا آ رہا ہے، جس کے تحت گل پلازا کے اندر کیا ہوا تھا، لوگوں کی جانیں۔ دیکھیں، جب بھی فیکٹس کو آپ کو جاننا ہے، یہ پیرلل چلتی ہیں چیزیں، یہ فیکٹس ہیں جو آپ کو وہ بتانے میں آپ کامیاب ہوں گے۔ میں نے بتایا جو 173 کی پروسیڈنگ ہے، چالان جس کے بیسس کے اوپر یہ کیس آگے بڑھے گا، وہ چلے گا اور اسی طریقے سے چلے گا، اور وہ انویسٹیگیشن وغیرہ چلتی رہے گی۔ باقی میں کچھ بھی کہوں گا ابھی تو اس کو شاید صحیح پیرائے میں نہیں لیا جائے، لیکن دیکھیں اس وقت آپ پوچھ سکتے ہیں فیملی سے کہ جو موجودہ تحقیقاتی ٹیم ہے اس کے اوپر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ پہلے انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے، ان کے وکیل صاحب نے ریکویسٹ کی کہ سراج لاشاری صاحب کو اور علی صاحب کو اس میں ایڈ کر دیا جائے، پولیس نے ان کو ایڈ کر دیا۔ انہوں نے گزارش کی کہ پنجاب فورنزک سے اس کی فورنزک کرائی جائے، وہ چیز ہو گئی۔ NCCIA کے ذریعے باقی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ حد الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مطمئن کر سکیں، ان کو سیٹسفائی کر سکیں، لیکن دیکھیں ان کی انگزائٹی بالکل جائز ہے، ان کا پیارا ان سے بچھڑا ہے، وہ تکلیف میں ہے، تو بالکل ان کا، اور ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنی حکومت سے، اپنی سرکار سے، اپنی ریاست سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں چیزوں کا پتہ چلے۔ لیکن چیزوں کو جانچنے کے لیے، چیزوں کو جاننے کے لیے طریقہ کار اب کیا ہے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں پولیس کی پہلی ٹیم بھی صحیح نہیں ہے، پولیس کی دوسری ٹیم بھی ٹھیک نہیں ہے، پولیس کا سربراہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کسی سے تو کرانی ہے نا چیز۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جسٹس صاحب
اس کی جو رپورٹ ہے وہ 30 دن میں فائنلائز کر کے حکومت کو بھیج دیں گے اور اس کے بعد جو معاملے کو آگے چلنا ہے وہ ہم لے کر جائیں گے. سر یہ بتائیے گا, بنانے کا آرڈر کر دیا, اگر کورٹ نے JIT بنانے کا, جیسے انہوں نے آج نوٹس بھی ہوئے JIT بنانے کا آرڈر. دیکھیں, چیف جسٹس صاحب بھی کورٹ کا حصہ ہیں اور بینچ بھی کورٹ کا حصہ ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وکیل صاحب چاہتے ہیں نا کہ فیکٹس پتہ چلیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ فیکٹس پتہ چلیں, تو آئیے یا تو وہ کہہ دیں کہ وہ جج صاحب کی ذات پر ان کو اعتراض ہے. اسی ہائی کورٹ جس میں انہوں نے ابھی پٹیشن فائل کی ہے انصاف کے لیے, اسی ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں, سینئر جج ہیں, پچھلے کوئی 12-13 سال سے جوڈیشری میں ہیں, تو اس کے تھرو, ان کے تھرو تحقیقات کرائی جا رہی. تو میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. جج صاحب اپنی فائنڈنگ دیں گے, اس فائنڈنگ کی بیسس کے اوپر آگے دیں گے. ہم بحیثیت حکومت ایک ایک چیز فیکٹس کی جاننا چاہتے ہیں, اور ہم اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ فیملی کو اگر ہمارے نمائندوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اسی لیے ہم جوڈیشری سے اس چیز کو کروا رہے ہیں. یہ کر کے انہوں نے پہلے کہا تھا, پھر آپ کے ساتھ جاؤں گا, سوری. میں پھر یہ تو وہی یہ ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں. JIT کا پروویژن جو میری معلومات ہیں وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ہے. صرف نارمل جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر JIT کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے اندر 173 کا وہ چالان آتا ہے اور پولیس ہی کام کرتی ہے, اور ادارے اس میں نہیں ہوتے. تو یہ اس کی ایک وجہ ہے. فیکٹ سامنے آئے, جج صاحب کی رپورٹ آ جائے, اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے. اور تمام چیزیں میں ایک بار پھر ایمفیسائز کرنا چاہوں گا, جس کی کمی کوتاہی ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, تاکہ کسی اور کے ساتھ یہ جو پچھلے 20-21 دن میں جس تکلیف سے وہ فیملی گزری ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. جی سر, اب تک تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ گیا ہے اور بڑی سینئر افسران پر مشتمل لوگوں نے اس کی تحقیقات بھی کی. یقیناً کچھ نہ کچھ ان کی کنکلوژن بھی ہوگی, فائنڈنگز بھی ہوں گی. ہم ابھی آپ سے نہیں پوچھ رہے کہ ان کی کیا فائنڈنگز ہیں, کیونکہ ابھی معاملہ زیر بحث ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے وکیل صاحب کی 2 دن میں 2-3 دفعہ پریس کانفرنس کرنا کیس میں اتنا زیادہ بھونچال کو لے آیا, اتنا زیادہ ابہام پیدا کر دیا, اور پھر جوڈیشل کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں اگر وہ ان کی منشا کے مطابق فار ایگزامپل نہیں آتی اور یہ پھر اس کو بھی مسترد کرتے ہیں, تو پھر آگے کیا راستہ نکلے گا؟ جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ اور ابھی جوڈیشل کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے مسترد کیا ہے. دیکھیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آخر میں انصاف عدالت سے ہی ملنا ہے نا, تو عدالت ہی تو کر رہی ہے. تو جس عدالت سے انصاف ملنا ہے وہی عدالت اگر اس کو انکوائر کر کے اپنے فیکٹ دے گی, اس میں کیا قباحت ہے. وکیل صاحب کے کردار کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, وہ کریں دن میں 2-3 پریس کانفرنسز, ان کی مرضی ہے. لیکن میں یقین جانے میں اس کی ماں کی تکلیف سمجھتا ہوں. میں ایک پلیز مجھے بات کریں. وہ ماں بیچاری ایک ہی سوال کرتی ہے صرف, کہ مجھے انصاف چاہیے. صرف یہ کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا, مجھے انصاف چاہیے کہ کس نے اس کو مارا ہے, کیا محرکات تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ماں کو یہ جواب دینے میں کامیاب ہوں. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کوئی چیز ہے, آپ کہہ سکتے ہیں نا پولیس بائسڈ ہے. آپ جج صاحب کے پاس جا کے, لیاقت علی راحت صاحب کو کہے گا پولیس اپنا کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ ان کو آپ چیزیں دے سکتے ہیں, اور ان کے پاس پورا حق ہوگا کہ وہ سمن کر سکتے ہیں کسی کو بھی اس ایویڈنس کے لیے. تو آئیے اس کمیشن کو اسسٹ کیجئے تاکہ اس معاملے کو ہم ونس اینڈ فار آل کنکلوزیو فائنڈنگ کی طرف جا سکیں کہ وہ جو نوجوان چلا گیا, اس ماں کی گود اجڑ گئی, اس کو وہ ہم جواب دینے میں کامیاب ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا فیملی سے رابطے میں تھے, تو کیا جب فیملی نے آپ کو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے منع کیا تو کیا آپ نے اس بارے میں بات بھی کہ وہ کیوں منع کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, اور وہ JIT پر ہی کیوں زیادہ جو ہے وہ فورس ان کی فیملی کی طرف سے کیا ہے؟ میری گفتگو ہوئی تھی 9 تاریخ کی رات کو اور 10 تاریخ کی صبح کو, اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کی والدہ سے پرمیشن لی تھی کہ میں اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے گا تو میں کیا اس بات کو کوٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. انہوں نے مجھے اس بات کی, انہوں نے کہا میں لا نوئنگ نہیں ہوں, میں آپا کر کے ان سے بات کر رہا ہوں, کوئی سیاسی پروفیشنل
میرے کراچی کی ایک خاتون ہے، وہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جوڈیشل انکوائری کا جے آئی ٹی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا جوڈیشل انکوائری تو ہمیشہ کی جا سکتی ہے، ابھی فار ناؤ، یہ الفاظ ہیں ان کے، فار ناؤ نئی ٹیم بن گئی ہے تو ہم اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے خود کہا ہے تو ہم نے اس بات کا احترام کیا. اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اسی دن کہتے نہیں جی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہم مجبور ہیں کیونکہ ان کے وکیل صاحب نے جو 19 تاریخ کا ایک لیٹر لکھ دیا، اس کے بعد پولیس، یقین کریں آپ، عامر فاروقی صاحب کو ہٹا دیں، ڈی آئی جی سکھر کو اس کام کے لیے لیں، ڈی آئی جی ویسٹ سے یہ کام کروا لیں، ڈی آئی جی ایسٹ پہ تو پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں، ڈی آئی جی ساؤتھ سے یہ کام کروا لیں، سی ٹی ڈی والوں سے، جس سے بھی کرائیں گے وہ جواب میں یہی کہیں گے. تو اس لیے چونکہ جج کی شخصیت بائی پارٹیزن ہوتی ہے، امپارشل ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور اگین پھر میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا جو فیکٹس ہوں گے وہ پبلک کیے جائیں گے انشاءاللہ. جس ڈرامائی انداز میں یہ کیس چل رہا ہے، خودکشی یا قتل جو بھی ہے، اس بچے کو انصاف ملے، اور جس طرح سے یہ جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل دیا ہے، ایک عام شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ لوور کورٹ سے ہائر کورٹ، ہائر کورٹ سے پھر سپریم کورٹ، اگر یہ جیسے انہوں نے اب منع کر دیا کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، 1 مہینے بعد کوئی فیصلہ آ بھی جاتا ہے جو ان کی منشا کے برخلاف ہو جس طرح، تو پھر اس کے بعد اور آپشن کیا رہ جاتے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ یا پھر اس طرح کا کون سا آپشن ہوگا؟ ایک عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے. نہیں، ان کا فیصلہ نہیں آئے گا. دیکھیں میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں ذرا. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ فورم ہوتا ہے، فیصلہ نہیں دیتا. وہ فیصلہ کرے گا اس کا میجسٹریٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج، اور وہ کرے گا 173 کی رپورٹ کی روشنی میں. اور وہ 173 کی رپورٹ جو ہے وہ آئیو بنائے گا، وہ کوئی جوڈیشل آفیسر نہیں بنائے گا. انویسٹیگیشن پولیس کی کرے گی، لیکن پولیس کو یہ معاونت مل پائے گی. جیسے میرے بھائی نے بھی سوال پوچھا، یہاں سے سوال آیا تھا کہ 2 رپورٹس ہیں، ان 2 رپورٹس کے بارے میں کہ کون سی بات درست ہے، کون سی بات درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں اوپینین ہیں نا. تو ان تمام چیزوں کے فیکٹس ایک رپورٹ کی شکل میں آئیں گے. آئیو جو ہے اپنا چالان 173 کا میجسٹریٹ کے سامنے جمع کرائے گا. جس کے اوپر یہ جرم بنتا ہے، الزام لگتا ہے، اس کو نامینیٹ کیا جائے گا ایف آئی آر میں. اور چونکہ مرڈر کا کیس ہے تو یہ سیشنز کورٹ میں چلے گا. میجسٹریٹ اس کیس کو سیشن جج کے پاس بھیج دے گی، اور سیشنز کورٹ میں وہ تمام تمام چیزوں کے بعد فیصلہ اس کے اندر ہوگا. تو وہ الگ ہے. وہ تو دیکھیں ہر کسی کو حق حاصل ہے، اس کی اپیل کر سکتے ہیں. وہ جو سیشن جج فیصلہ کرے گا اس کیس کے بارے میں، اس کی اپیل ہو سکتی ہے. اس فیصلے سے بھی اگر وہ مطمئن نہیں ہے اس کی بھی اپیل کر سکتے ہیں. لیکن اگین ایز اے سیڈ، میں پھر ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ حکومت کا صرف اس وقت ایک منشا ہے، ایک موٹیو ہے کہ جو فیکٹس ہیں، جو سچ ہے، وہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں، تاکہ اس فیملی کو ہم بتا سکیں کہ یہ وہ فیکٹرز تھے، یہ وہ محرکات تھے، اور یہ وہ ظالم ہے جس نے یہ سفاک کام کیا. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مہم سوری، میں نے آپ کو کہا نا پیش رفت ہوئی ہے، میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس وقت. وہ لیٹ دی پولیس انویسٹیگیشن ٹیم ڈیل ود اٹ. ابھی جوڈیشل کمیشن کے سامنے تمام چیزیں آئیں گی، میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 11 اگست سے کام سٹارٹ کیا، 24 اگست ہے. پچھلے 12-13 روز کے اندر 3 یا 4 بار تو فیملی کے ساتھ پوری انویسٹیگیشن ٹیم کی گفتگو ہوئی ہے. علی رضا صاحب ملٹیپل ٹائمز فیملی کے ساتھ، چاہے سی پی ایل سی ہے، این سی سی آئی ہے، کرائم سین ہے، اس کا وزٹ کر چکے ہیں. تو وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ گاہے بگاہے فیملی کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. اور فیملی نے جس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا، اس کو بھی پولیس نے تفتیش کے لیے بلایا ہے. سوشل میڈیا پر ان کی بہن نے کہا ہے کہ میری کسی گاڑی نے پیچھا کیا اور ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے. کافی زیادہ مہم بھی چل رہی ہے، دباؤ بھی پولیس پر، آپ پر، حکومت پر بہت ہے. آپ خود ایک بیرسٹر ہیں، کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس کیس سے باہر نکل پائے گی اور ایک سچ عوام کو پتہ چل جائے گا؟ اچھا، یہ بات میں نے اس بچی کی سنی. اس میں 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا. جب میں پہلی بار فیملی کے پاس گیا تو مجھے مرحوم کی والدہ نے کہا کہ میں پریشان ہوں اور مجھے اپنی بیٹی، ڈر ہے، خوف ہے اپنی بچی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے. میں نے ان کو کہا بہن آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے.
सपोर्ट अगर आपको मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त को वज़ीर आला ने एक मीटिंग बुलाई है। इस हवाले से वज़ीर आला ने फैसला किया है कि केस की जुडिशल इंक्वायरी करवाया जाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग के बाद ही पूरा मामला क्लियर हो सकेगा और हक़ाइक़ खुल कर सामने आएंगे। हमने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, लेकिन माँ बाप की जानिब से जुडिशल कमीशन के हवाले से जो एतराज़ सामने आया, वज़ीर आला ने फैसला किया है कि केस की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। लेकिन वो उनके वालिदैन की जानिब से जो है वो JIT बनाने के हवाले से मुतालबा किया गया। 19 अगस्त को मीर रज़ा के वकील ने वज़ीर आला को ख़त लिखा और जब वज़ीर आला को ख़त लिखा गया उसके जवाब में ये कहा गया कि 21 अगस्त को वज़ीर आला ने मीटिंग भी बुलाई है जिसमें ये फ़ैसला किया गया है कि इस तमाम तर केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। उन्होंने फ़ैसला किया कि इन जुडिशल इंक्वायरी जो है मुकम्मल की जानी चाहिए। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग होगी और फाइंडिंग के बाद ये तमाम तर मामला जो है वो क्लियर हो सकेगा।